تو چوئی صاحب ہار مان لیں، یہ آئین کی فتح ہو گئی ہے، پارلیمنٹ جیت گیا ہے. پارلیمنٹ نے جو اس کا استحقاق تھا پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم کرنے کا، وہ انہوں نے جو ہے آئین کی جو صورت ہے اس کو اپنی کوشش کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس بات کو تو چوئی صاحب مانے نا آپ. چلیں ناظرین، کیا ہے اور they have no mandate and they have no mandate and no right to amend the constitution. تو ہار نہیں مان رہے، جیت ہو گئی ہے ان کی، پھر فتح ہو گئی ہے، فتح ہی ہے نا جی، ہو گئی ہے. اچھا ناظرین، خواجہ آصف صاحب جو پہلے انہوں نے فرمایا، اس کے رات کو بھی انہوں نے فرمایا، یہ ان کے بیانات کے اندر جو ایک کمپیریزن ہے وہ بھی سنیے گا ذرا. ہمارے اپوزیشن والے اس بات کی اپوز کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے پاور کیوں ہم ایزیوم کر رہے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی. یہ اس ایوان کے بے خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ اس ایوان کے دشمن ہیں. سیاست کو اس طرح نہ کھینچیں، اس کو اس طرح لمبا نہ کریں سیاست کو. جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو. یہ باتیں کرتے ہوئے صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھ. ماضی قائد صاحب آپ کو پتا ہے وہ ان کا ہمیں بھی دہرانا ذرا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی مختلف اوقات کے اندر جو ہے نا حسب ذائقہ بیانات دیتے رہتے ہیں. جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو. یہ باتیں کرتے ہوئے صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھ. میں نے اگلے دن ٹی وی پہ بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ود ان دا انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہو سکتا. میں اٹ واز لاؤڈ تھنکنگ کہ انسٹیٹیوشن ڈیسائڈ، یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائڈ کرتے ہیں نا، یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائڈ کرتے ہیں نا. صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھ. کیا کریں ناظرین، ہمارا کام ہی یہ ہے. دا نیوز پاکستان کا ایک دوسرا بڑا نیوز پیپر، اس کے اندر بھی ناظرین ایک کمپریہنسو ایک انالیسس، کریٹیکل انالیسس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چھپا ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم پر ناقدین کو خدشہ ہے کہ یہ ترامیم عدالتی تقرریوں میں سیاسی مداخلت کا باعث بن سکتی ہیں، اندرونی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے اور عدالتی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ کہ سیاسی فائدے کے لیے آئینی بینچوں میں جوڑ توڑ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد باسل نبی ملک آئینی امور کے ماہر، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چیز پاکستان کے انتخابات میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا کردار عدالتی سیاست اور اندرونی سیاست کا راستہ کھول دے گی. چیف جسٹس کے اختیارات سے آئینی بینچ کی نامزدگیوں کا الگ ہونا عدلیہ کی صفوں کے اندر اتحاد کے سوالات کو جنم دے گا اور انتظامی ہم آہنگی کے حوالے سے بے چینی پیدا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ متوازی نظام کی تشکیل کا خطرہ بھی بڑھے گا. ایڈوکیٹ سالار خان، یہ ایک اور آئینی ماہر ہیں، وہ فرما رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا المیہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ابتدائی تقرری کے مقابلے میں یا چیف جسٹس یا پریزائڈنگ جج بنانے کے معاملے میں یا کسی آئینی بینچ پر خدمات انجام دینے کے معاملے میں جج اب سیاستدانوں کی نظر میں ہوں گے. بیرسٹر علی طاہر صاحب جو ہیں ایک اور آئینی ماہر ہیں، وہ فرما رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے کیونکہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. وہ جو سیپریشن آف پاور کا ناظرین کانسیپٹ ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرری کے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیکل 175A متعارف کرایا گیا ہے، جس میں اعلیٰ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ایگزیکٹو کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ججوں کو نکالنے کی راہ ہموار کی گئی ہے. آرٹیکل 191A کے ذریعے آئینی بینچز کی تشکیل جو سپریم کورٹ کا اندرونی کام تھا، اسے ایگزیکٹو اور مکنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. یہ بینچ شہریوں کے بنیادی حقوق کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان بینچز کی تشکیل عدلیہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور یہ اختیار حکومت کے پاس ہے. چودھری غلام حسین صاحب، میں کچھ وکلاء کا یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ پارلیمان کی اوورسائٹ، اس کے بعد اصل اختیار جو ہے، تمام طاقت جو ہے اس کا منبع جو ہے پارلیمان ہے، تو سپرمیسی آف دا پارلیمان اس سے اسٹیبلش ہو جائے گی. اگر پارلیمان اوورسائٹ کرتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک انالیسس میجورٹی کا جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے پاکستان کے آئین کا، مکنہ جو انتظامیہ اور عدلیہ علیحدہ علیحدہ اپنا کام کریں گے اور اپنے معاملہ سنبھالے گی. جی چوہے صاحب. نہیں، وہ اس پر تو حملہ ہوا ہے نا. تو نمبر 2، نہ ہاؤس قومی اسمبلی مکمل ہے، نہ سینٹ مکمل ہے. ایک صوبے سے وہ آدھے سینیٹر جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے.
تو یہ اس حالات میں انہوں نے یہ 2/3 میجارٹی بنا کے تو پاس کرتے پھر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کون سی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے اوپر کیسے عمل ہو رہا ہے. اور جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو پھر یہ انہوں نے اندر سن لگا لی ہے. اور ویسے میں خاور صاحب آپ نوٹ کر لیں, جس نے انصاف کرنا ہے خواہ وہ کسی طریقے سے بھی اپوائنٹ ہو, وہ پھر انصاف کے اوپر ہی چلتا ہے. وہ اپنا مطلب اللہ اور رسول کے جو ماننے والا ہے وہ اس سے ڈیویٹ نہیں کرے گا. یہ ان کو بڑی غلط فہمی کرنا بھی نہیں چاہیے جی. اچھا حسن, یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے, کافی سارا دوست آپ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے بیکاز آف دا ریزرو سیٹ, وہ خالی ہے. سینٹ انکمپلیٹ ہے بیکاز آف دا کے پی سے جو 11 سینیٹرز کا الیکشن ہونا ہے. سو یہ ہاؤس کا انکمپلیٹ ہونا ایک وجہ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گی ترمیم ایک آدھ دن میں, تو دیر آر چانسز کہ اٹ مائٹ گیٹ اسٹرک ڈاؤن. یہ تو دیکھیں ہونا ہوتا نا بہت کچھ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا. کوشش تو ہوئی نا. اس ٹائم زیادہ تر لوگ خوش ہیں کہ ایک کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم جس کا اب ایک الزام دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ کی جانب سے دیا جاتا تھا, سیاستدانوں کی جانب سے دیا جاتا تھا, اب وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا یہ الزام سپوزٹلی اگر ایک منٹ کے لیے کہہ دیں تو وہ عائد نہیں کر پائیں گے. اب تو عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. جو فیصلے ہوں تو پھر ان کو بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف دا ڈے کو بھی. رہا سوال ماضی کا, تو ماضی میں جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ جس کا بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے, تو بڑی انفیئر ہے ایٹ دی پارٹ آف الیکشن کمیشن کہ اس کے پاس الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہوئی ہے, اپلیکیشنز بھی آئی ہیں, اسپیکر کے نیشنل اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کا لیٹر بھی موجود ہے, تو وہ اپنے اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں. تو وہ جب لکھا ہوا بھی پیچھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کو نہیں ملنی, تو پھر دیں جن کی جماعتوں کو دینا ہے. ان کی لیگل اوپینین بھی آ چکی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کو یہ نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ